جب تک سورج چمکتا رہے گا، ستارے جگمگاتے رہیں گے، پھول اور کلیاں مہکتی رہیں گی، فصلیں گل و لالا بہاریں دکھاتے رہیں گے، تب تک لا الہ الا اللہ کا نغمہ گنگنایا جاتا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا سورج صبح قیامت تک ایمان اور یقین کی روشنی بکھیرتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عیسائی لڑکا کیسے مسلمان ہوا؟ امریکہ میں ایک بچہ جس کا نام کساندر ہے، وہ ایک عیسائی گھرانے میں 1990 میں آنکھ کھولتا ہے۔ ماں باپ عیسائی تھے، مگر ماں نے اسے کھلے عام اجازت دی، میرا بیٹا جو مذہب اختیار کر لے، میری طرف سے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اس کی ماں نے اسے مختلف مذاہب کی کتابیں فراہم کر دیں۔ اس نے تقریباً تمام کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیا۔ نتیجتاً 8 سال کی عمر میں اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا نہ صرف اعلان کر دیا، بلکہ وہ دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ نماز پڑھنا، نماز یاد کر لی، اذان یاد کر لی، اور بہت سے شرعی احکام اس کی سمجھ میں آ گئے۔ اس نے قرآن کریم کا بھی بہت سارا حصہ زبانی کر لیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے اس دوران کسی ایک مسلمان سے بھی ملاقات نہیں کی، اور یا اس کی کسی ایک مسلمان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے دل و دماغ میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزین ہو گئی۔ اس نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام عیسائی نام بدل کے اس نے محمد عبداللہ رکھا۔ اپنا نام جو اس کا پہلے عیسائی نام تھا، وہ اس نے بدل کر اپنا نام محمد عبداللہ رکھا۔ اسے ایک اسلامی چینل نے اپنے ہاں بطور مہمان کیا، اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ گئی۔ ٹی وی اینکر پرسن بچے سے سوال کرتا ہے۔ اس بچے نے اچانک سے انہیں سوال کر کے چونکا دیا۔ بچے نے اینکر پرسن سے ایسے سوال کیے کہ وہ اینکر پرسن چونک اٹھا۔ اب بچہ کیا کہتا ہے؟ میں حج عمرہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ سفر مشکل ہے؟ میں لباس احرام کہاں سے خرید سکتا ہوں؟ وہ بچہ اپنے سکول میں اکیلا ہی مسلمان تھا۔ باقی سب طلباء اساتذہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا، وہ اکیلے کھڑا ہوتا، اذان دیتا، تنہا تنہا نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتا۔ اسی وجہ سے وہ بچہ کافی مشہور ہونے لگا۔ اینکر نے محمد عبداللہ سے پوچھا، کیا آپ کو اس راستے میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس نے بڑی حسرت اور افسوس سے ملے جلے جذبات میں کہا، مجھے بس ایک ہی پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی میری نماز رہ جاتی ہے۔ آپ کو کیا چیز اسلام میں کھینچ کر لائی؟ اینکر نے سوال کیا۔ اس نے کہا، میں جتنا اسلام کا مطالعہ کرتا گیا، اتنا ہی زیادہ اسلام میرے دل میں کرتا گیا۔ محمد عبداللہ، آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ اینکر پرسن نے سوال کیا۔ بچہ فوراً بولا، میری 2 تمنائیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ایک اچھا سا مصور بن جاؤں
تاکہ میں مسلمانوں کی صحیح منظر کشی کروں، اور امریکہ کی گندی فلمیں میرا دل دکھاتی ہیں، جن میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بھی کی جاتی ہے۔ دوسرا، میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اسی اثناء اس کی عیسائی ماں کہنے لگی، اس کا کمرہ مسلمانوں کے کعبہ کی تصویروں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ہفتے کے جیب خرچ سے $300 جمع کر رکھے ہیں۔ اس کی دیرینہ تمنا ہے کہ یہ کبھی کعبہ کی زیارت کے لیے جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں محمد عبداللہ کے یہ خیالات، افعال ایک قسم کا دھوکہ اور فریب ہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں محمد عبداللہ کو حقیقی ایمان کی وہ دولت نصیب ہوئی ہے جس کا دوسرا لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی انٹرویو کے دوران محمد عبداللہ نے بتایا اس نے گزشتہ سال روزے رکھے تھے۔ میرے پاپا نے مجھے چیلنج کیا کہ میں روزے نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن وہ اس وقت ہار گئے جب میں نے یہ کام کر دکھایا۔ آپ کی اور کیا آرزو ہے؟ اینکر نے سوال کیا تو محمد عبداللہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ فلسطین دوبارہ سے مسلمانوں کے پاس آ جائے، یہ انہی کی سرزمین ہے۔ محمد عبداللہ نے کہا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟ خنزیر کا گوشت تو بہت ناپاک جانور ہے، میں نہیں کھاتا، اور پتہ نہیں لوگ کیسے اسے کھا لیتے ہیں، محمد عبداللہ نے کہا۔ اس سے آگے سوال کرتے ہیں، کیا آپ اسکول میں نماز کا عمل برابر جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اینکر جی نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے لائبریری میں ایک خفیہ جگہ کا انتخاب کر رکھا ہے جس میں روزانہ نماز ادا کرتا ہوں۔ ابھی اس لطف اندوز انٹرویو کا سلسلہ چل رہا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا تو اس نے اینکر کو لجاجت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا آپ مجھے اذان کہنے دیں گے؟ پھر وہ اٹھا، اس نے پرسوز لب و لہجے میں اذان کہی۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر اینکر کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اللہ کریم سورہ محمد میں سچ ہی فرماتے ہیں، اگر تم دین محمدی سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ پیدا فرما دیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ آج اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2050 میں افرادی قوت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہی ہوگا۔ بات یہ ہے، جب تک کائنات میں سورج چمکتا رہے گا، ستارے جگمگاتے رہیں گے، چرند پرند چہکتے رہیں گے، پھول کلیاں مہکتی رہیں گی، فصل گل و لالہ بہاریں دکھاتے رہیں گے، تب تک لا الہ الا اللہ کا نغمہ گنگنایا جاتا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا سورج صبح قیامت تک ایمان اور یقین کے ساتھ روشنیاں بکھیرتا رہے گا۔ اگر ہم مسلمان اس بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس کار خیر کے لیے استعمال کر لے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہوگی، ہم اس کام میں جت جائیں اور خدمت اسلام میں دامیں درمیں قدمیں سخنے جتنا ممکن ہو حصہ ڈال لیں۔ سوچیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے کیسے وابستہ رکھنا ہے۔ آمین ثم آمین۔